الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میری ماؤں بہنوں اور عزیز ساتھیوں، مسلم خواتین کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ یہ مسلمان مستورات کو خصوصاً کافر فاسق عورتوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا لباس پہنے کہ کافر فاسق عورتوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو۔ ایک مسلمان نیک صالح دیندار خواتین کے لباس کا اجمالی خاکہ یوں بنتا ہے کہ اس کے پورے جسم پر مناسب سا لباس ہوتا ہے، جس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ نہ تو لباس کے نامکمل ہونے سے یا کپڑے کے باریک ہونے سے اس کا جسم جھلکتا ہے، نہ ہی کوئی حصہ نظر آتا ہے، نہ ہی لباس کے چست ہونے کی وجہ سے اس کے جسمانی اعضاء کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے بال ڈھکے ہوئے، چہرہ سنت کے مطابق پردے میں اور چال میں شرم کی سی سکڑنا سمیٹنا شامل ہوتا ہے۔ مسلمان نیک دیندار خواتین کے لباس میں قابل اعتراض کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اگر اسے گھر سے باہر جانا پڑے تو وہ ایک بڑی چادر یا برقع لیتی ہے، جس سے کپڑے اور چلنے کی وجہ سے اعضاء کے خد و خال بھی نظر نہیں آتے۔ اس کا لباس اسلامی تہذیب کا پروردہ ہوتا ہے، اس کا لباس اسلامی تہذیب کا شاہکار ہوتا ہے، نہ کہ مغربی یا ہندو تہذیب کا چرپا، جس سے ایک عورت خراب مردوں کی ہونسناک نگاہوں کا نشانہ ہی بنتی ہے، احترام کے جذبات پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا لباس نہ بھڑکیلا ہوتا ہے، نہ ہی بازاری، نہ ہی مغرب کا بے پردگی والا لباس، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے۔ نیک عورت کا لباس اللہ اس کے رسول کے منشے کے مطابق اسلامی تہذیب و تمدن کا سے متاثر لباس ہوتا ہے نیک خواتین کا۔ اور جو خواتین بازاری ہوتی ہے یا بے دین ہوتی ہے، ان کا لباس کافرہ فاسقہ اور آوارہ قسم کی مستورات کے جیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کا جن لباسوں نے بے پردگی، فحاشی اور آوارگی پھیلا رکھی ہے، وہ ایسے لباس ہے جو مغربی یا بازاری عورتوں نے کبھی اپنائے تھے، اور مناسب دینی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مسلم خواتین کو بھی آج وہ لباس پہنا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا مسلمانوں کا المیہ جہاں پر کوئی دیگر چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی دینی اخلاقی تباہی کا ذمہ داری ایک لباس بھی ہے۔ بہرحال ہم ایسے لباسوں کو نشاندہی کرتے ہیں جو مغربی یا بازاری یا بے دین گھرانوں سے متعلق تھے، مگر اب دیندار گھرانے کی شریف مستورات نے بھی وہ لباس اپنانا شروع کر دیا جو کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بس ایسی ہی معاملہ بے دین مستورات کو دیکھ کر، فاسق اور کافرہ مستورات کو دیکھ کر مسلمان مستورات میں بھی یہی معاملہ ہوتے جا رہا ہے کہ مسلم خواتین بھی ایسے نیک گھرانے کی، دیندار گھرانے کی، شریف گھرانے کی مستورات بھی ایسا لباس پہن رہی ہے جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ کھلے گریبان کی عام قمیص یا شرٹ، ایسے لباس میں سینہ، گردن وغیرہ کی بے پردگی ہوتی ہے، جو کہ گناہ بھی ہے اور اخلاقی گراوٹ بھی۔ شریف خواتین میں اس کا رواج میڈیا پر دکھائے جانے والے بے پردہ اور بے دین گھرانوں کے ماحول کی تشہیر سے ہوا ہے۔ بغیر آستین یا ہاف آستین کی قمیص، ہاتھوں کا کندھے سے لے کر کلائی تک چھپانا ضروری ہے، اور ایسے لباس میں ہاتھ کا پردہ نہیں رہتا، اور ایسا لباس اس حدیث کی وعید میں داخل ہے کہ وہ عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر حقیقت میں برہنہ ہوں گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کی آستینوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی ڈھیلی آستین پہنا کرتی تھی، لیکن ان میں بٹن لگا کر وہ حصہ اپنی انگلیوں میں پھنسا لیتی تھی تاکہ ہاتھ کی بے پردگی نہ ہو۔ لہذا مسلم عورت کو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو بھی بے پردگی سے بچانا چاہیے۔ اور بھی آگے ایسے آڈیو آپ آئیں گے جس میں آپ خصوصاً مستورات کو بتایا جائے گا کہ ہم لوگ کون سے ایسے لباس ہیں جو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، ان لباسوں کی نشاندہی ہوں گی تاکہ ہم لوگ پرہیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔